الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کی توجہ ایک نہایت ہی اہم موضوع کی طرف کراؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیجئے۔ ہندوستان کے مایہ ناز محدث حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک لائق شاگرد تھے، مولانا علی احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا علی احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث پر اچھی نظر رکھتے تھے۔ آپ نہایت ہی معمولی اور کمزور جثے کے مالک تھے۔ چھوٹا سا قد، سیاہی مائل رنگ، معمولی ناک نقشہ، کمزور و ناتواں، بظاہر ان کی شخصیت میں کوئی کشش نہ تھی۔ ایک دن دوران درس بڑے تاثر کے ساتھ مزے لے کر اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ واقعہ اس قدر سبق آموز تھا کہ آج تک اس کا اثر دل پر باقی ہے۔ مولانا نے بیان فرمایا، میں اعظم گڑھ میں مقیم تھا۔ عصر کی نماز پابندی سے شہر کی جامع مسجد میں پڑھتا تھا۔ نماز پڑھ کر جب مسجد سے نکلتا تو مسجد کی سیڑھیوں پر ایک نوجوان کھڑا ملتا۔ میں بے اختیار چند لمحے اس کو دیکھنے کے لیے رک جاتا اور انتہائی رشک کے ساتھ اسے دیکھتا رہتا۔ نوجوان واقعی قدرت کا عجیب و غریب شاہکار تھا۔ بلند و بالا قد، متناسب اعضاء، سرخ و سفید کھلتا ہوا رنگ، دلکش ناک نقشہ، بہترین صحت۔ میں اسے دیکھتا تو اپنا وجود نہایت ہی حقیر معلوم ہونے لگتا اور احساس کمتری میں مبتلا، افسردہ اور مضمحل بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی راہ لیتا۔ راستے میں عجیب عجیب باتیں سوچتا۔ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میرا دل حقیر اور معمولی جثے پر اللہ سے شکایت کر رہا ہو۔ میں کوشش کر کے ان خیالات کو جھٹک دیتا، مگر دوسرے روز یہ احساسات پھر کچھ اور زیادہ قوت کے ساتھ تازہ ہو جاتے۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ میں مسجد سے باہر آتا، نوجوان کھڑا ملتا اور میں اشتیاق سے اس پر نظریں جما دیتا۔ نوجوان کی شخصیت بڑی ہی دل آویز تھی، مگر اس دوران کبھی اس نوجوان نے مجھے نظر بھر کر نہ دیکھا، نہ میری طرف متوجہ ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی خاص فکر میں ہے۔ کبھی وہ فضا میں تاکتا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، کبھی زمین پر نظریں گاڑے کھڑا ہوتا جیسے اسے گہرے غم نے گھیر رکھا ہو، کبھی کسی سمت ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہتا۔ ایسا محسوس ہوتا کہ وہ آنے جانے والوں سے بالکل ہی بے نیاز اپنی فکر میں مگن ہے۔ کافی دنوں کے بعد ایک روز میں حسب معمول مسجد سے باہر آ رہا تھا کہ یکایک وہ میری طرف لپکا۔ میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن کسی قدر تیز ہو گئی، اور جب وہ میرے قریب آیا تو مجھے اپنا بھدا اور کمزور وجود کچھ اور زیادہ حقیر معلوم ہونے لگا۔ نوجوان نے کسی تمہید کے بغیر بڑی عاجزی اور لجاجت سے کہا، مولانا صاحب، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے کوئی دعا بتا دیجئے یا کوئی تعویذ دے دیجئے، شاید اللہ مجھ پر کرم فرمائے۔ میں حیرت سے اس کے یہ خلاف توقع جملے سنتا رہا
اور پھر میرے دل نے نہایت چابک دستی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ نوجوان ضرور دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ مجھے دلچسپی ہوئی اور میں نے اس کے حسین چہرے کی طرف سر اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا، بھائی آپ کس کام کے لیے دعا اور تعویذ مانگ رہے ہیں؟ مولانا صاحب، میرے جسم کے ایک ایک جوڑ میں درد ہے، نہ میں بیٹھ سکتا ہوں نہ کوئی کام کر سکتا ہوں۔ برسوں سے علاج کرا رہا ہوں، سینکڑوں ڈاکٹروں اور حکیموں کو دکھا چکا ہوں، مگر کوئی افاقہ نہیں۔ روز بروز حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ گھر میں طبیعت گھبراتی ہے تو یہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ مولانا صاحب، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ زندگی سے بیدار ہوں، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میری زندگی میں کوئی سکھ اور کوئی لذت نہیں ہے۔ اور نوجوانوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے، آواز بھررا گئی اور کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ میں حیران و ششدر یہ سب سن رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں بت بنا خاموش کھڑا رہا اور پھر اس کو کوئی جواب دیے بغیر اس طرح وہاں سے بھاگا جیسے میں نے کوئی بڑا جرم کیا ہو۔ میں نہایت تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا اور بے اختیار میری زبان پر شکر کے کلمات جاری تھے۔ آج مجھے اپنا مختصر سا وجود بڑا قیمتی محسوس ہو رہا تھا۔ آج میری آنکھیں کھل گئی تھیں اور آج اللہ کے شکر میں وہ لذت تھی جو اس سے پہلے مجھے کبھی میسر نہیں آئی تھی۔ اس عجیب و غریب واقعے میں نصیحت کا بڑا سامان ہے، بہت سی الجھنوں اور پریشانیوں کا تسکین بخش جواب ہے۔ بے شک اللہ نے آپ کو سب کچھ نہیں دے رکھا ہے، لیکن جو کچھ دیا ہے اس کی قدر پہچاننے کی کوشش کیجیے اور شکر بجا لانے کی عادت ڈالیے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی کسی کمزوری، نقص اور پریشانی پر آپ کے اندر بھی اللہ سے شکایت و فریاد کے جذبات ابھرتے ہوں اور دوسروں کو اپنے سے برتر دیکھ کر آپ بھی کچھ کڑھن محسوس کرتے ہوں۔ ایسے تمام مواقع پر قوی اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی صبر و شکر کا دامن چھوڑ بیٹھے اور ذہن و فکر کی کسی ایسی کجی میں مبتلا ہو جائے جو مومن کی شان کے خلاف ہے۔ دنیا میں اللہ نے اپنے وسیع علم اور زبردست حکمت کے تحت اپنی نعمتوں کی تقسیم کی ہے۔ کسی کو جسمانی توانائی سے نوازا مگر وہ فکر و فہم میں کمزور ہے۔ کسی کو مال و دولت عطا فرمایا لیکن وہ علم و دانش سے محروم ہے۔ کسی کو کسی جسمانی نقص میں مبتلا کیا ہے لیکن اسے اعلیٰ ذہنی و فکری صلاحیت حاصل ہے۔ کسی کو زندگی کی ہر سہولت اور عیش و آرام کا سامان دیا ہے لیکن وہ اہل و عیال کی طرف سے دکھی ہے۔ کوئی انتہائی تنگ دست اور فقیر ہے لیکن اسے وہ ذہنی سکون اور قلبی اطمینان حاصل ہے جو بڑے بڑے دولت مندوں کو نصیب نہیں ہے۔ کوئی علم و دانش اور فہم و بصیرت کے نہایت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے لیکن وہ نان شبینہ کا محتاج ہے۔ کسی کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں لیکن اس پر مال و دولت کی بارش ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں اور اللہ ہی کو ان حکمتوں کا صحیح علم ہے۔ خدا نہ خواستہ آپ آنکھوں سے محروم ہیں، بے شک آپ بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں، مگر یہ اللہ کی آپ پر خاص مہربانی بھی تو ہے کہ اس نے بطور خود ان بہت سے گناہوں سے محفوظ کر دیا ہے جن کا ارتکاب صرف آنکھوں والے ہی کرتے ہیں۔ پھر آنکھیں نہ ہونے کے باوجود آپ کو وہ عزت و احترام حاصل ہے جو بہت سی آنکھوں والوں کو حاصل نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نے اپنی توفیق سے آپ کے سینے میں اپنی کتاب بھی محفوظ کر دی ہے اور فہم و بصیرت سے بھی نوازا ہے تو سوچئے کتنی بڑی دولت آپ کو حاصل ہے۔ آپ کو بینائی حاصل نہیں ہے لیکن بہت سی ایسی نعمتیں حاصل ہیں جن سے بہت سے لوگ بینا لوگ محروم ہیں۔ خدا نخواستہ آپ پیروں سے معذور ہیں، پیدائشی مفلوج یا کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں تو واقعی یہ دکھ کی بات ہے۔ لوگوں کو آزادی سے چلتے پھرتے اور دوڑ بھاگ کرتے دیکھ کر آپ بڑی کڑھن محسوس کرتے ہوں گے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑی فراوانی کے ساتھ مال و دولت سے نوازا ہے اور نہ جانے کتنے تندرست و توانا آپ کے دست نگر ہیں، کتنے ہی جن کی روزی کے ذریعہ اللہ نے آپ کو بنا دیا ہے اور کتنے ہیں جو اپنی گزر بسر کے لیے آپ کے محتاج ہیں۔ بے شک آپ مفلوج ہیں
لیکن آپ کو اللہ نے علم و فہم کی اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور نہ صرف یہ کہ آپ اپنی روزی خود کماتے ہیں بلکہ بہت سے تندرست و توانا لوگوں کی آپ کفالت کر رہے ہیں، اور بہت سے قوی ہیکل آپ کے سامنے اس طرح عاجزی اور عقیدت سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کے کمزور جسے میں انہیں کسی غیر معمولی قوت کا احساس ہوتا ہے۔ آپ انتہائی تنگ دست اور نادار ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو دین کا علم عطا فرمایا ہے، فہم و بصیرت کی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ سینکڑوں ہیں جو آپ سے دلی محبت رکھتے ہیں، ہزاروں سینوں میں آپ کے لیے عقیدت و احترام کے جذبات ہیں، کتنے ہیں جو آپ کی سربراہی کو اپنے لیے سادہ سمجھتے ہیں۔ اہل عیال کی ضرورتیں آپ کشادگی سے پوری نہیں کر پاتے اور پریشان رہتے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی رفیقہ حیات انتہائی وفادار، اطاعت شعار، پاک دامن اور قناعت پسند ہے۔ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آپ کا گھر جنت کا نمونہ ہے۔ ایسے افلاس پر ہزاروں خوشحالیاں قربان کی جا سکتی ہیں، اور آپ کی خوش نصیبی پر رشک کرنا بھی سعادت ہے۔ آپ اعلیٰ تعلیم سے محروم ہیں، اونچے عہدے سے محروم ہیں، سماج میں آپ کی کوئی امتیازی مقام بھی حاصل نہیں ہے، نہ آپ کے پیغام کی کوئی قیمت ہے، نہ آپ کی سفارش کی کوئی حیثیت، لیکن اللہ نے آپ کو اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق دی ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا احساس دیا ہے، حرام سے بچنے کا جذبہ بخشا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے تصور سے آپ لرز اٹھتے ہیں تو یقین مانیے اللہ کی نظر میں آپ ان کروڑوں انسانوں سے بہتر ہیں جن کی سفارش کی زبردست اہمیت ہے، جن کا پیغام لوگ دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اور جن کو سماج میں اونچا مقام حاصل ہے، مگر نہ وہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں نہ بندوں کا۔ آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ آپ معاشرے کے گرے پڑے انسان ہیں، اللہ کا آپ پر بڑا کرم ہے اور آپ کو دونوں جہاں کی دولت حاصل ہے۔ یہ دنیا عبرت اور آزمائش کی جگہ ہے، یہاں اللہ نے ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے اور ایک کو ایک کا محتاج بنایا ہے۔ بے شک آپ بہت سی نعمتوں سے محروم ہیں اور بہت سی چیزوں میں آپ دوسروں سے فر و تر ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ بہت سے ایسے بندے بھی ہیں جو بہت سے پہلوؤں سے آپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ فر و تر ہیں۔ آپ کے لیے سوچنے کا صحیح انداز وہی ہے جو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ سے کا ارشاد ہے، تم میں سے جو لوگ دنیاوی اعتبار سے کچھ چیزوں میں بالا تر ہیں انہیں نہ دیکھو، ان کو دیکھو جو بہت سے پہلوؤں سے تم سے فر و تر ہیں۔ اسی طرح تم میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں رکھی ہیں تم انہیں حقیر نہ سمجھو گے۔ رواہ البخاری۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم میں سے کسی کی نظر کسی ایسے آدمی کی طرف اٹھے جو مال و دولت اور جسمانی قوت میں اس سے بڑھا ہوا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھے جو جسمانی قوت و وجاہت اور مال و دولت میں اس سے فر و تر ہے۔ شکر کے جذبات پروان چڑھائیے اور تسلیم و رضا کی عادت ڈالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تدبیر انتہائی مؤثر اور بے خطا ہے۔ مصائب اور محرومیوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر مومن کے دو ایسے امتیازی اوصاف ہیں جس کی بدولت مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ مصائب اور محرومیوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر مومن کے دو ایسے امتیازی اوصاف ہیں جن کی بدولت مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ سعادت صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی صفات پر پختہ یقین رکھتا ہے، جس کا ایمان ہے کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اور اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ یقین و ایمان ہی مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایمان ہی سے صبر و شکر کی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور صبر و شکر ہی کے ذریعے مومن بلند سے بلند درجات پاتا ہے۔ پھر سن لیجئے، مصائب اور محرومیوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر مومن کے دو ایسے امتیازی اوصاف ہیں جن کی بدولت مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ سعادت صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے۔
جو اللہ کی صفات پر پختہ یقین رکھتا ہے، جس کا ایمان ہے کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اور اللہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ یقین و ایمان ہی مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ایمان ہی سے صبر و شکر کی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور صبر و شکر ہی کے ذریعے مومن بلند سے بلند درجات پاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔